السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ دارالشاشی اصول الغزو الفکری اور اشیش پر اتندر کیف نقاوم الغزو الفکری، اس کی پڑھ کرو غزو فکری ہند آئیڈیولوجیکل انویژنک مقابل۔ تو اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو مضبوط جو ہمارے ہتھیار ہے وہ کیا ہے، اور تین چیزوں کو ہم نے فعال بنانا ہے۔ ایک ہم نے ذکر کی مسجد کی، اور دوسرا جو مدرسہ ہے، اور تیسرا جو خانقاہ ہے۔ خانقاہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں جو خانقاہ وجود میں آئی نا، یہ شرک کے لیے نہیں تھی، آج تو یہ شرک کی فیکٹریاں بن چکی ہے۔ اصل اس یمن ہند مقصد دل صفائی، اخلاقی امدن آب آسان تہد ازال اور نفسچ اصلاح، اور آج بھی یہی کرنا ہے۔ لوگوں میں انہی چیزوں کی کمی ہے۔ آج میٹیریلزم کا دور ہے اور روحانیت بہت کمزور ہو چکی ہے، لہذا خانقاہ یہ رول ادا کر سکتی ہے، تزکیہ نفس کا رول ادا کر سکتی ہے۔ بہرحال اب ہم آخر پہ دو سوالات لیں گے، ٹھیک؟ ایک، آخر کیا وجہ ہے جتنی بھی باطل قوتیں ہیں نا، یہ اسلام کے خلاف جمع کیوں ہیں؟ آخر اگر یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی ہے، مثال عیسائیت یا یہودیت یا اسی طرح سے ہنودیت یا ہم کہیں گے ثانویت جو یہ بت پرست وغیرہ ہے، یہ خود بھی ایک دوسرے کے خلاف ہے، لیکن جب بات آتی ہے اسلام کی تو ان کا اتحاد کیوں ہوتا ہے اسلام کے خلاف؟ آخر یہ ساری باطل طاقتیں اسلام کے خلاف کیوں ہے؟ اور دوسرا اہم سوال یہ ہوگا کہ ہم جب بات کرتے ہیں اسلام کی، آخر دنیا میں یہ جو اسلام ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی اسلامی جو عقیدہ یا نظریہ یا فکر ہے، تو یہ کیوں غالب آئے گی؟ ان دو سوالات کا ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آج کے درس میں ہم صرف ایک سوال لیں گے، وہ یہ ہے تمام باطل قوتیں اسلام کے خلاف مجتمع کیوں ہے، جمع کیوں ہے؟ ٹھیک؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ یا جو ہنود ہے یا ملاحدہ ہے، جن کو ہم ایتھیسٹس کہتے ہیں، یہ اصل میں ایک دوسرے کے خلاف بھی ہے، اور شدت کے ساتھ ان کی خود لڑائی بھی ہوتی تھی صاحب کا دور میں بھی، اور ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن اس وقت جو عالمی منظرنامہ ہے نا، جو عکاسی کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ متحد بظاہر لگتی ہے اور اسلام کے خلاف اس وقت جمع ہے۔ اسلام کی یعنی مسئلہ یہ ہے، کیا اسلام کی بنیاد میں کوئی ایسا ڈائنامائٹ ہے جس کی وجہ سے تمام اقوام خوف زدہ ہے اسلام سے؟ اور آخر ان کو اسلام سے خطرہ کیا ہے؟ آخر یہ کیوں اسلام کو الیاذ باللہ مٹانا چاہتے ہیں؟ یہ اسلام کے خلاف ہی کیوں ہے؟ اور ان کا اتحاد اسلام کے خلاف ہی کیوں ہے؟ ان سوالوں کا ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے۔ دیکھیں، اصل جو ان کو خطرہ ہے نا، ان کو خطرہ ہے جو اسلامک نظام پیش کرتا ہے۔ اگر اسلام باقی مذاہب کی طرف صرف کچھ رسومات کا پابند ہوتا پھر کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن اسلام آپ کو مکمل نظام عطا کرتا ہے، کمپلیٹ وے آف لائف عطا کرتا ہے، مکمل نظامی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور اس میں جو پھر اٹریکٹنس ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو دعوت، کوئی بھی انسان جو کیا کہتے ہیں اس کو تعصب کے بغیر اسلام کا مطالعہ کرتا ہے نا، تو اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس کی دعوت میں ایک دل پذیری ہے اور اس کی ناقابل شکست اصول ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں 1450 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو شریعت ہمیں دی ہے، آج بھی ہم الحمدللہ کبھی بھی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے ان 1450 سالوں میں یا آج آپ دیکھ لیجئے، ہمیں اسلام مکمل رہنمائی کر رہا ہے، کیونکہ اسلامی اصول ہے اور ان اصولوں کی کوئی شکست نہیں ہے۔ باقی جو مذاہب ہیں نا، ان میں یہ خوبیاں نہیں ہیں، اسی لیے ساری یہ چیزیں مجتمع ہے، اور اسلام کے خلاف یہ مشترکہ سب بندی، کیونکہ اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقانیت یہ جو دلیل بھی ہے نا، کیونکہ آپ دیکھتے کہ جب یہ اسلام کے خلاف متحد ہو رہے ہیں تو اسلام کی حقانیت سے ثابت بھی ہو رہی ہے۔ لہٰذا اسلام نے صدیوں تک اقوام عالم کی حفاظت کی ذمہ داری انجام دی، یہ بھی ایک معاملہ ہے، کیونکہ اسلام بطور نظام نافذ بھی ہوا۔ تاریخ میں اقوام عالم کی بڑی بڑی غیر متاثر شخصیات، ان کی گواہیاں موجود ہے کہ ایک مذہب اور ایک نظام حیات کی حیثیت سے اسلام ہر عیب، کمزوری اور خرابی سے پاک ہے۔ یہ ان شخصیات کا یعنی اس وقت ہم نام نہیں لیں گے، کیونکہ دوسری جگہ پہ ہم نے ان کا نام بھی لیا ہے۔ ان نے کہا کہ اسلام نے کیا کیا، ایک ایسا نظام حیات دیا جو کسی بھی کمزوری اور کسی بھی خرابی میں نہیں ہے، یعنی یہ خرابیوں اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ مذہب جو ہے نا،
یہ اسلام جو ہے نا یہ کسی مخلوق کا بنایا ہوا، یہ مین میڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے خالق کائنات کی نے تشکیل دیا ہے، اور اللہ کا علم جو یہ لامحدود ہے اور اس میں کوئی خطا کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ لہذا اسلامی اصولوں اور جو احکام ہے نا ان کا بنیادی جو ماخذ ہے وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت، اور کتاب و سنت ہمارے پاس خالق کلام یعنی خالق کائنات کا کلام ہے اور محفوظ ترین صورت میں ہے۔ اگر آپ یہودیت کو لیں گے نا تو اس میں تحریف ہے، آپ عیسائیت کو لیں اس میں تحریف ہے، اسی طرح سے جو مین میڈ لاز ہے کیونکہ وہ وقت کے ساتھ نہیں چل سکے۔ اگر آپ دیکھیں گے نا مغرب میں جو یہ ایتھیزم کی لہر اٹھی یا ماڈرن سائنس کی لہر اٹھی جس کو وہ ریفارمیشن انلائٹمنٹ کا نام دیتے ہیں، نشاط ثانیہ کا نام دیتے ہیں، وہ اصل میں کس مذہب کے خلاف اٹھی تھی؟ عیسائیت کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ عیسائیت عقل کو اپیل نہیں کرتی تھی، بلکہ عیسائیت میں بہت ساری ایسی تعلیمات تھے جو بالکل عقل کے خلاف تھے، تو لہٰذا انہوں نے عیسائیت کو ترک کر دیا۔ لیکن اسلام میں الحمدللہ آپ دیکھیں گے آج تک کسی کو یہ ضرورت نہیں پڑی کہ اسلام کی بنیادوں کو کھود کر اس کی تجدید کرے۔ یہ نہیں کہا گیا ہم ریفارم کریں گے کیونکہ اس کی بنیادیں کھوکھلی ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں باقی دیگر جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں ان کی بنیادیں کھوکھلی ہے، ان کو وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا پڑتا ہے، یا کبھی کبھی جب ہم آج دیکھتے ہیں نا ورلڈ لیول پہ جو آج ہم عکاسی دیکھ رہے ہیں، ورلڈ لیول پہ اگر مثال کے طور پہ امریکہ ہے اور یہاں سے اسرائیل ہے، اسرائیل تو جوڈازم کا قائل ہے، وہاں یہودیت ہے، اور امریکہ میں کرسچینٹی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہے، متحد ہے اور اسلام کے خلاف، وہاں فلسطین کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ بنیادی وجوہات یہ ہے ان کا مفاد کا مسئلہ ہے، دین کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور دین کو پشت ڈالتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے ہمارے دین میں اتنی لچک ہے کہ ہم اس لچک کو استعمال کر کے، یا اس دین میں وہ رہنمائی ہے ہی نہیں، یہ کبھی کبھار دوسرے دین کے ساتھ کمپرومائز بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار دوسرے دین میں شریک بھی ہوتے ہیں، ان میں کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن اسلام ایسا مذہب، ایسا دین ہے جس میں کوئی کمپرومائز، یہاں عقیدے کا بھی نظام ہے، یہاں عبادات کا بھی نظام ہے، یہاں اخلاقیات بھی ہے، یہاں معیشت بھی ہے، یہاں معاشرت بھی ہے، یہاں ہر ایک اعتبار سے زندگی کے جو مختلف شعبہ جات ہے وہاں آپ کو رہنمائی ملے گی۔ لیکن یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہ دوسرے میں نہیں ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ ایک ایگزامپل دیں گے، آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں جب مشرکین مکہ وہ کیا تھے؟ وہ بت پرست تھے، اور جب مدینہ گئے اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں یہود سے پالا پڑا، تو یہود اصل میں کیا تھے؟ آسمانی مذہب کے قائل تھے، آسمانی کتابوں کے قائل تھے، لیکن ان یہودوں نے کن کی حمایت کی؟ انہی مشرکین مکہ کی حمایت کی۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے وہ تو بت پرست تھے اور یہ تو کم سے کم آسمانی مذاہب کے پیروکار تھے، لیکن انہوں نے اپنے مفاد کے لیے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، اور برابر یہی آج بھی اتحاد ہے، یہ اپنے مفادات کی ترجیح کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہاں جتنا مفاد ان کا زیادہ ملے گا اتنا ہی ان کا اتحاد مضبوط ہوگا، اور اگر کل ان کے مفاد میں کوئی نہ کمی آ گئی تو یاد رکھیں آپ ان میں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اتحاد کا جو پارا پارا ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ جب دنیا دو حصوں میں بٹ گئی نا، ایک حصے پہ قابض تھا امریکہ اور دوسرے حصے پہ قابض تھا USSR، یعنی 19 تقریباً جو پہلا جنگ عظیم ہوا فرسٹ ورلڈ وار 1919 میں ختم ہوا، اس کے بعد ورلڈ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب ان کا جو اپنا مفاد پہلے تھا نا، اب دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار میں وہ ملکیں جمع ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کو ساتھ دیا جن کے مفادات ایک ساتھ تھے، اور جو ان کے مفادات کے اپوزٹ تھے وہ دوسرا الائنس انہوں نے دوسری الائنس بنائی، اس نے دوسری کولیشن بنائی۔ تو یہی آج بھی ہو رہا ہے، جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے نا یہ وہاں پہ مجتمع ہوتے ہیں، اور جب ان کے مفاد میں کمی آئے گی یا مفاد نہیں حاصل ہوگا تب ان کا یہ جو اجتماع ہے یہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں اسلام فی زمانہ ان باطل قوتوں کے خلاف فکری اور عسکری جنگ میں، بظاہر ان کو لگتا ہے، ہمیں بھی لگتا ہے کہ ان باطل طاقتوں کو اسلام کے خلاف جو فکری اور عسکری جنگ ہے اس میں کامیابی حاصل ہو رہی، لہذا یہ مجتمع ہے۔ لیکن کل کیونکہ انشاءاللہ ہمیں ان ساری نصوص پہ نظر ہے، ان ساری نصوص پہ ایمان ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کی کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، آخر اسلام ہی غالب آئے گا، آخر مسلمان ہی غالب آئیں گے، اور ان کا جو یہ مفاد ہے نا یہ ٹوٹ جائے گا، اور مفاد کے ختم ہونے سے ان کا اتحاد بھی ٹوٹ جائے گا۔ لہذا آپ یاد رکھیں اس حالت میں بھی اسلام کا اپنا مسلسل دفاع کرنا اور باطل کے کرب پر بچنے والوں میں اپنی حقانیت کی گواہ تلاش کرنا اس کے سچے اور آفاقی دین ہونے کا کافی ثبوت ہے، یعنی یہ سچا دین ہے، کیونکہ آج تک اس میں کوئی لچک نہیں ہے،
آج تک اس میں کوئی وہ فلیکسیبلٹی جو دیگر مذاہب ہے اس طرح کی نہیں ہے۔ اسلام اپنے اصولوں پہ کھڑا ہے، اسلام اپنے نظام کے ساتھ کھڑا ہے، اسلام اپنی فکر کے ساتھ کھڑا ہے، اسلام میں معیشت ہے، اسلام میں معاشرت ہے، اسلام میں اقتصادی نظام ہے، اسلام میں خاندانی نظام ہے، ہر ایک چیز کی ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو وہاں پہ رہنمائی ہے۔ دیکھیے جو باقی ممالک ہے نا، یا آج ہم دیکھتے جو باقی مذاہب ہے، وہ جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں، اور ان کا مطلب کیا ہے جیو اور جینے دو؟ اس پالیسی کا اصل مطلب یہ پرکشی نام دیا گیا ہے، اٹریکٹو نام، کیونکہ یہ سلوگن بڑے اٹریکٹو دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کبھی اشتراک کرنا پڑے گا، کبھی لین دین بھی کرنا پڑے گا، یہ کرتے ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ ان کا اشتراک نہیں ہوگا، اسلام کے ساتھ ان کا یہ لین دین نہیں ہوگا، اسی لیے تمام طاقتیں اسلام کے خلاف ہے۔ لہذا انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا، اور اسلام کے غلبے کے لیے کیا دلائل ہے ہمارے پاس، وہ ہم آئندہ ایک سوال کا جب جواب دیں گے نا، آخر اسلامی فکر ہی غالب کیوں آئے گی؟ اسلام میں کیا ایسی تعلیمات یا کون سا ایسا اٹریکشنس ہے یا کون سی ایسی پرکشش چیزیں ہیں جو آخر اسلام کو ہی دنیا پہ غالب کرے گی؟ اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔